دیکھیں، یہ ایشو سندھ ریلیٹڈ نہیں ہے، اس بات کو میں ایسے نہیں لیتا، کیونکہ اب ہر صوبے میں اپنی اپنی کوٹا کا حساب ہے، اس حساب سے دیتے ہیں۔ سندھ میں کبھی کبھی تو لوگ اوپن میرٹ میں بھی آ جاتے ہیں، کبھی کبھی سندھ کا جو فرسٹ ہے وہ 8 سے شروع ہوتا ہے، کبھی کبھی تو پاکستان نمبر 1 بھی آئے ہیں، جیسے ہمارے پی ایس پی بھی ہیں ایک دو، انہوں نے بھی پاکستان ٹاپ کی تھی، اور ڈی ایم جی میں تو کافی ہیں۔ تو اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ یہ پاکستان اسپیسیفک ایشو ہے۔ اب دیکھیں نا، پرسنٹیج آپ دیکھیں، ہمارے ٹائم پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 500 پلس لوگ پاس ہوئے تھے پورے پاکستان میں، ان کے پاس ویکنسیز جو تھی وہ 250 تھی۔ ابھی بھی ویکنسیز اتنی ہیں، لوگ کم پاس ہوتے ہیں۔ اس سال تو پھر بھی بہتر رزلٹ آیا ہے میرے حساب سے، پچھلے سال تو اور لوگ بالکل 1% سے بھی کم ہو گئے تھے، اور جتنے پاس ہوئے تھے سب کے سب ایلوکیٹ ہو گئے، یعنی کہ کمپٹیشن تو ہے ہی نہیں۔ آتے ہیں سندھ کی بات، سندھ کا جو ہے ابھی ماحول، میں پہلے بھی کہا کہ بہت چینج ہو گیا ہے۔ اب وہ لوگ سندھی اٹھا رہے ہیں جو سندھی کبھی پڑھے نہیں، مثال کے شہروں میں رہ رہے ہیں، یا اردو اٹھا رہے ہیں اس طرح کی نہیں پڑھے، یا لوگ لٹریچر پڑھتے ہیں ایسی یونیورسٹی میں جو تھکی ہوئی یونیورسٹی ہے، اس میں انگلش نہ سیکھتے ہیں نہ لٹریچر کو سمجھتے ہیں، سبجیکٹ اٹھا لیتے ہیں اس بیس پہ کہ ہمارا یونیورسٹی میں سبجیکٹ تھا۔ ایسے بھی نہیں ہے نا، اس کو آپ کو نئے سر کرنا پڑتا ہے ہر چیز کو، یو ہیو ٹو بگن فرام دی اسکریچ۔ تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ سندھ میں تو اکیڈمیز کا بھی ایک فقدان ہے، جو اکیڈمیز ہیں وہ بھی اس لیول کی نہیں ہیں کہ پاکستان لیول کے کمپٹیشن کو وہ انکریج کریں، مینیج کریں یا کسی کو انسپائر کر سکیں، لیکن وہ اپنے حساب سے جو ان کا حال ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو بتائیں۔ میرے حساب سے سی ایس ایس کے لیے یہ میری بات امپورٹنٹ ہے، آپ لوگ جو بھی سننے والے ہیں غور سے سنیں۔ سی ایس ایس کو سوائے ان کے، میں ایکسیپشن کہتا ہوں، جنہوں نے پوزیشنیں لی ہیں، جنہوں نے لوہا بنوایا ہے، باقی تو کافی لوگ ایکسیڈنٹلی بھی آ جاتے ہیں، ان کا باہر سے پڑھ کے آیا، 2-3 مہینے پڑھا اور ہو گیا، اس کو سی ایس ایس کے فلسفے سے کوئی لین دین نہیں، اس کا بیک گراؤنڈ اچھا تھا وہ ہو گیا۔ کچھ ہم جیسے لوگ ہیں جو زیرو اسٹارٹر ہیں، اور ہم لوگ بن گئے کیس اسٹڈی۔ ہمیں تو کیس اسٹڈی ہمارے تجربے سے، ہر بندے کو ہمارا تجربہ بھی کام نہیں آئے گا، جو ہم جیسا ہوگا اس کو تجربہ ہمارا کام آئے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو بھی اکیڈمیز چلا رہے ہیں ان سے میری یہ درخواست ہے کہ بھائی آپ نہ پیپر سیٹر ہو، نہ آپ پیپر چیک کرو، آپ اپنے سی ایس ایس کے ایکسپیرینس کا چورن بیچ رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں پڑھانا سی ایس ایس کی اکیڈمی میں ان لوگوں کو چاہیے جو ریٹائرڈ پروفیسر ہیں، جو کسی دور میں سی ایس ایس کے پیپر سیٹر رہے ہیں یا پیپر چیک کر رہے ہیں، تاکہ وہ ان کو بتا سکیں اسٹوڈنٹس کو کہ بھئی ہم کیا چیک کرتے ہیں، ہمارا کرائٹیریا کیا ہے۔ یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے نا۔ اب مثال کے طور پر میرے نمبر آ گئے 70s 80s میں ایسے میں ایگزامپل، یا انگلش کمپوزیشن میں، تو میں آپ کو اپنے آپ کو اتھارٹی سمجھ لوں اور دوسری دفعہ بیٹھوں تو میرے 45 نمبر آئیں، تو میری تو اتھارٹی گئی، میری تو سائنس گئی، میرا تو کوئی فارمولہ ہی نہیں ہے، یہ تو لک لگ گیا، میرا چانس لگ گیا، کوئی ٹاپک ایسا آ گیا جو مجھے آتا تھا، اچھا میں نے لکھ دیا تو میں اب ایسے پڑھانے لگ گیا ہوں۔ میں سی ایس ایس اسٹوڈنٹس کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جیسے لوگوں سے نہ پڑھیں۔ آپ کو اگر کامیاب ہونا ہے تو آپ نے ہم سے ایکسپیرینس کا پوچھنا ہے تو بے شک پوچھیں، جب پڑھنا ہے تو آپ ان لوگوں سے پڑھیں جن لوگوں نے اپنی زندگی میں 5 سال 10 سال ایز اے پیپر چیکر، ایز اے پیپر سیٹر گزارے ہوں۔ اس کے علاوہ باقی سارا چورن بیچنے والی بات ہے، اور سارا ونڈو ڈریسنگ ہے، اور اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی چیز پڑھائی جاتی ہے۔ میں نے لوگوں کو پڑھاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، آؤٹ لائن بتا کے چلے جاتے ہیں، باقی تو بچہ جا کے خود پڑھے، اور 2 گھنٹے ضائع کر رہا ہے وہ بیٹھ کے، آن لائن بیٹھا ہوا ہے، منہ کھلا ہوا ہے اس کا، آن لائن بیٹھا ہوا ہے کہ یہ مجھے انجیکشن لگ رہا ہے، بس یہ نالج جا رہی ہے اور اس سے میں کام چلا لوں گا۔ یہ نہیں چلے گا۔ اگر آپ کو واقعی کرنا ہے تو آپ بے شک کسی پرائیویٹ ٹیچر کے پاس چلے جائیں، یونیورسٹی کے بعد ٹائم لیں، اگر وہ ٹیوشن نہیں پڑھاتا تو اس سے انگیج کریں، اس سے اپنی چیزیں دکھائیں، وہ ایک سیٹنگ میں آپ کو ایسی چیزیں بتا دے گا
کہ آپ حیران رہ جاؤ گے. میں کبھی کسی اکیڈمی میں نہیں پڑھا، لیکن میں نے انگلش کے ٹیچرز جو ہیں اس میں مرحوم قلندر شاہ صاحب تھے ہمارے سندھ یونیورسٹی کے، ان کے پاس میں نے کافی سٹنگز کی. انہوں نے مجھے سمجھایا کہ انگلش ہے کیا، حالانکہ نہ میں انگلش ڈپارٹمنٹ میں پڑھا کبھی، اور اس کے ساتھ بھی میری ٹوٹل ملا لیں آپ تو 7-8 سٹنگز ہوں گی مختلف اوقات میں. اس کے بعد 1 مہینے کے لیے میں لاہور گیا، بعد میری 4 سے 5 سٹنگز ہوں گی. جو انہوں نے مجھے بتایا، دیکھو لوگ آپ کو بتائیں گے، سمجھنا آپ کا کام ہے، ان کو آپ کی جگہ ایگزام نہیں دینا، ایگزام آپ نے دینا ہے. وہ پک کرنا ہے کہ یہ آخر چاہتے کیا ہیں، ان کو کیا چاہیے، ان کو کیا سمجھ میں آتا ہے. کچھ لوگ تو کرتے ہیں کینڈیڈیٹس بڑی مشکل انگلش لکھتے ہیں، بڑے بمباسٹک ورڈز لکھتے ہیں، یہ فیل کرتے ہیں کہ مجھے اتنی ویکیبلری آتی ہے کہ پڑھنے والے کو بھی نہیں آئے گی، بڑا امپریس ہوگا، وہ بہت غصہ ہوتا ہے. سے واٹ یو مین اینڈ کلیئرر از بیٹر. کچھ بھی آپ لکھ لیں مشکل، آپ کو اس میں نمبر نہیں ملیں گے. آپ سے جو پوچھ رہا ہے نا وہ کلیئرلی اس کو بتاؤ کہ یہ اس کا جواب یہ ہے، اور اس میں جو جوہر آپ نے کھلانے ہیں وہ کھلا لیں. جو آپ نے ریسرچ کی ہے، جو اپنی کتابیں پڑھی ہیں، اس کو طریقے سے اس کو کنسٹرکٹ کریں اور آرٹیکولیٹ. ایک 500 سے 600 ورڈز کا آپ کا آنسر ہونا چاہیے، 3 سے 4 پیج، اس سے لمبی نہیں کریں، فوکسڈ لکھیں. باقی مطلب آپ کی کامیابی کا میرے حساب سے یہی راز ہے. جس کو پڑھانا آتا ہے اس سے پڑھیں. جو خود آپ کی طرح اسٹوڈنٹ ہے، ایک بندے نے انٹرویو دیا ہے اور اکیڈمی میں پڑھا رہا ہے، اب اس کو یہ بھی پتہ نہیں میرا گروپ کون سا آئے گا. جو اس نے پڑھا لیا، اگر غلط پڑھا لیا تو اگلے تو گئے، ان کا سافٹ ویئر پھر اپڈیٹ کرنے میں بڑا ٹائم لگے گا. تو لہٰذا میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ ان لوگوں سے پڑھیں جو ریٹائرڈ پروفیسر ہیں، جنہوں نے انگلش پہ پوری زندگی دی ہے. اگر انگلش پڑھ رہے ہیں، اگر آپ پولیٹیکل سائنس پڑھ رہے ہیں تو بھی ان سے پڑھیں، سوشالوجی پڑھ رہے ہیں تو بھی ان سے پڑھیں. ان کو پتہ ہے سبجیکٹ کیا ہے. ایک میرے جیسے جیک آف آل ٹریڈ کو یہ نہیں پتہ کہ سبجیکٹ کیا ہے. میں تو جنرلی بات کروں گا کہ میں اتنے گھنٹے پڑھتا تھا، میں ایسے اسکول جاتا تھا. اس سے کچھ نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا.